آج ہم فلسفے کے ایک ایسے مفکر کی بات کرنے والے ہیں جنہیں شاید سب سے زیادہ مایوس کن سمجھا جاتا ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان کے خیالات آج بھی ہمارے لیے اتنے ہی اہم ہیں، اور ان کا نام ہے آرتھر شوپنہاور۔ تو آئیے اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا ہو اگر سیکھنے کا اصل مقصد کامیابی نہیں بلکہ زندگی کی تکلیفوں سے فرار حاصل کرنا ہو؟ یہی وہ سوال ہے جو شوپنہاور کے پورے فلسفے کی بنیاد ہے۔ تو آرتھر شوپنہاور تھے ایک جرمن فلاسفر جو اپنے دور کے تمام پر امید نظریات کے بالکل خلاف کھڑے تھے۔ انہیں اکثر مایوسی کا فلسفہ بھی کہا جاتا ہے، اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ ایسا کیوں ہے۔ اچھا، ان کے تعلیمی نظریات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ان کے فلسفے کے سب سے مرکزی خیال کو سمجھنا ہوگا، ایک ایسی چیز جسے وہ دی ول یا ارادہ کہتے ہیں۔ شوپنہاور کا ماننا تھا کہ یہ کائنات کسی عقل مند ذہن کی تخلیق نہیں بلکہ اس کی بنیاد میں ایک اندھی، لاشعوری اور غیر منطقی قوت کام کر رہی ہے، یعنی یہ دنیا بنیادی طور پر ایک غیر معقول جگہ ہے، اور یہی قوت دی ول ہے۔ یہ ایک ایسی جدوجہد ہے جس کا کوئی مقصد نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ یہی ہماری حقیقت کی وجہ ہے، اور یہی ہماری تمام تکلیفوں کی جڑ بھی ہے۔ تو یہ ول یا ارادہ ہمیں ایک چکر میں کیسے پھنساتا ہے؟ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ ارادہ پہلے خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش سے ظاہر تکلیف ہوتی ہے، اور مان لیں کہ اگر وہ خواہش پوری ہو بھی جائے تو اس کے بعد آتی ہے بوریت، اور پھر یہ سائیکل بس چلتا ہی رہتا ہے، کبھی نہ ختم ہونے کے لیے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جسے جیتا نہیں جا سکتا۔ تو پھر اس پورے نظام میں ہماری عقل کا کیا کام ہے؟ شوپنہاور کے مطابق عقل کی حیثیت ثانوی ہے۔ یہ شعوری تو ہے، لیکن یہ اس طاقتور لاشعوری ول کی صرف ایک خادم ہے۔ اصل آقا تو ول ہی ہے۔ اس رشتے کو سمجھانے کے لیے شوپنہاور نے ایک زبردست مثال دی ہے۔ وہ کہتے ہیں، عقل ایک لنگڑے آدمی کی طرح ہے جو دیکھ تو سکتا ہے لیکن ایک اندھے دیو کے کندھوں پر سوار ہے۔ یہاں یہ دیو یعنی ول طاقتور تو ہے پر اندھا ہے، اور عقل اسے صرف راستہ دکھا سکتی ہے، اسے کنٹرول نہیں کر سکتی۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ فلسفہ تعلیم پر کیسے لاگو ہوتا ہے۔ یہاں شوپنہاور نے روایتی تعلیم پر کچھ ایسی تنقید کی ہے جو آج بھی حیران کن حد تک نئی لگتی ہے۔ ان کے خیال میں تعلیم کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہمیں تجربے سے پہلے نظریات سکھائے جاتے ہیں، یعنی حقیقت کو خود محسوس کرنے سے پہلے ہی ہمیں اس کے بارے میں کتابی باتیں بتا دی جاتی ہیں جو ذہن کی قدرتی نشو و نما کو خراب کر دیتی ہیں۔ یہاں ہم دو الگ الگ نظاموں میں فرق صاف دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف ہے مصنوعی کتابی تعلیم، یعنی بس پڑھتے رہو، رٹا لگاتے رہو۔ اس کا نتیجہ ایسے علمی طوطے جو خود سوچنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہے حقیقی قدرتی تعلیم، جس میں براہ راست مشاہدہ اور غور و فکر شامل ہے، اور اسی سے اصلی سوچ اور حقیقی سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ اور یہیں شوپنہاور اپنی سب سے چونکا دینے والی بات کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو شخص بہت زیادہ پڑھتا ہے وہ آہستہ آہستہ خود سوچنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ یہ ان کی بہت بڑی تنقید ہے، خاص طور پر بغیر سوچے سمجھے صرف معلومات جمع کرنے پر۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک ایسا شخص جو پڑھ پڑھ کر خود کو بے وقوف بنا چکا ہے، یعنی ایک ایسا انسان جس کا دماغ دوسروں کے خیالات سے تو بھرا پڑا ہے لیکن وہ خود کوئی نیا خیال پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ ذرا سوچئے، کیا یہ بات 21ویں صدی میں کچھ جانی پہچانی نہیں لگتی؟ شوپنہاور نے تو یہ بات 19ویں صدی میں کہی تھی، لیکن آج جب ہم ہر طرف سے ڈیجیٹل انفارمیشن کی بمباری میں گھرے ہیں، یہ وارننگ شاید پہلے سے بھی زیادہ سچی لگتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر روایتی تعلیم ایک جال ہے تو پھر اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ شوپنہاور کے پاس اس کا ایک بالکل الگ حل تھا، فن یعنی آرٹ کے ذریعے ول کی قید سے کچھ دیر کے لیے آزاد ہو جانا۔ اسے وہ جمالیاتی تفکر کہتے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جب کوئی انسان کسی خوبصورت چیز کو دیکھنے میں اتنا کھو جائے کہ اس کی عقل تھوڑی دیر کے لیے ول کی غلامی سے آزاد ہو جائے۔ اس لمحے میں ہماری ساری ذاتی خواہشات جیسے خاموش ہو جاتی ہیں۔ اس حالت میں انسان ایک خالص بے ارادہ تماشائی بن جاتا ہے اور اسے تکلیف سے آزادی کا ایک لمحہ مل جاتا ہے۔ یہ زندگی کے درد سے ایک چھوٹی سی چھٹی کی طرح ہے۔
شوپنہاور نے فنون کی ایک درجہ بندی بھی کی، یعنی کون سا فن ہمیں ول کی دنیا سے نکال کر حقیقت کے قریب لے جاتا ہے۔ یہ فن تعمیر سے شروع ہوتی ہے اور سب سے اونچا مقام موسیقی کو دیا گیا ہے۔ موسیقی سب سے اعلیٰ کیوں ہے؟ کیونکہ شوپنہاور کے مطابق یہ کسی خیال کی نہیں بلکہ خود اس ول کی براہ راست کاپی ہے۔ یہ ہمیں حقیقت کا سب سے گہرا اور فوری احساس دلاتی ہے اور اسی لیے تکلیف سے فرار کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ تو آخر میں ان تمام نظریات کا اثر کیا ہوا؟ شوپنہاور کے اس مایوسی بھری سوچ نے دنیا کو کیا دیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شوپنہاور کا مقصد ہمیں ایک بہتر انسان بنانا نہیں تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ انسان کا کردار پیدائشی ہوتا ہے اور بدل نہیں سکتا۔ ان کا مقصد تو بس ہمیں اتنا عقل مند بنانا تھا کہ ہم اپنے درد اور تکلیف سے اوپر اٹھ سکیں۔ اور ان کے خیالات نے آنے والے وقت کے بڑے مفکرین کو بہت متاثر کیا۔ فریڈرک نیچے نے ان کے جینے کے ارادے کو طاقت کے ارادے میں بدلا۔ سگمنڈ فرائڈ کے لاشعور پر کیے گئے کام کی بنیاد بھی شوپنہاور کے نظریات میں ملتی ہے۔ یہاں تک کہ رچرڈ وگنر جیسے عظیم موسیقار بھی ان سے گہرے طور پر متاثر تھے۔ لیکن ان کی سب سے اہم وارننگ آج بھی زندہ ہے۔ حقیقی تعلیم کا مطلب صرف معلومات جمع کرنا نہیں بلکہ اس پر گہرائی سے سوچنا ہے، اور یہ ہمارے آج کے دور کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور آخر میں یہ ہمیں اس ایک سوال پر چھوڑ جاتا ہے، معلومات کے اس لامحدود سمندر میں کیا ہم واقعی زیادہ سیکھ رہے ہیں یا ہم بس سوچنے کا طریقہ ہی بھولتے جا رہے ہیں؟